آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ شاویز ماریا کو اپنے کمرے میں دیکھتا ہوا بولا۔ امی مجھ سے تمہارے رشتے کی بات کر رہی تھی تو میں نے سوچا تمہیں آگاہ کر دوں اور یاد دہانی بھی کرا دوں، ماریا اسپاٹ انداز میں بولی۔ کیسی یاد دہانی؟ شاویز بیزاری سے بولا۔ تم بھول رہے ہو اس دن امی کو میں گھر جلدی لے کر آئی تھی اپنی طبیعت کا بہانہ بنا کر تاکہ مہر جال میں پھنس جائے۔ ماریا ابرو چکا کر بولی۔ تو شاویز نہ چاہتے ہوئے بولا۔ تو یہ کہ تم سعدیہ سے شادی کرو گے، یاد ہے یا پھر یاد کرواؤں؟ ماریا دانت پیستی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے، میں امی سے بات کر لوں گا، شاویز نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ بات نہیں کرنی، قائل کرنا ہے انہیں، ماریا زور دے کر بولی۔ اچھا یار، کہہ تو دیا ہے، پیچھے کیوں پڑ گئی ہیں؟ ابھی آفس سے آیا ہوں، شاویز اکتا کر بولا۔ ماریا اس بات میں سر ہلاتی چلی گئی۔ اس سعدیہ سے کروں گا میں شادی، شاویز ہنکار بھرتا کوٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ شاہ حویلی میں آیا تو اندر چہل پہل سنائی دے رہی تھی۔ چہرے پر صدا کی اکتاہٹ سجائے شاہ نے ایک نظر سب پر ڈالی۔ بھائی آپ بھی آئے نا؟ شہریار نے ہانک لگائی۔ میں تھکا ہوا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، شاہ سہولت سے انکار کرتا چلنے لگا۔ شہریار لب بھینچے شاہ کو دیکھنے لگا۔ شاہ سانس خارج کرتا دروازہ لاک کرنے لگا۔ مہر کی خوشبو اسے آج بھی اس کمرے میں محسوس ہوتی تھی۔ اس کمرے میں گزارے حسین پل شاہ کو یاد آنے لگتے۔ شاہ نے سر جھٹکا اور ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرنے لگا۔ کپڑے نکالنے کی غرض سے کپ بورڈ کھولی تو نظر سامان پر پڑی۔ شاہ نے اپنے بچوں کا سارا سامان بیڈ پر بکھیر دیا۔ شاہ ایک ایک چیز کو ہاتھ میں پکڑ کر دیکھنے لگا۔ کتنے ارمان، کتنی خواہشیں تھیں اس کی، لیکن سب کچھ بدل گیا تھا۔ عکس ٹوٹ کر نیچے گر رہے تھے، ان عکسوں کے سنگ اس کے ارمان بھی بہہ رہے تھے۔ شاہ نے آنسوؤں سے تر چہرہ اوپر اٹھایا۔ زندگی سے زیادہ تو لوگ بے اعتبار ہوتے ہیں، کون کب دھوکہ دے جائے کوئی نہیں بتا سکتا۔ شاہ آنکھیں بند کرتا کرب سے بولا۔ نہ جانے کیوں زندگی بار بار ایک ہی جگہ پر چوٹ دیتی ہے۔ شاید مجھے عادی بنانا چاہتی ہے۔ شاہ مصطفیٰ کمال کو درد سہنے کا ہنر سکھا رہی ہے۔ شاہ نے آنکھیں کھول دی۔ کمرہ ہمیشہ کی مانند ویران تھا، آج بھی وہ تنہا ہی تھا۔ شاہ اس کے مقدر میں تنہا ہی لکھی تھی۔ کھڑکی کے پٹ وا تھے، تیز ہوا کے جھونکے کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ میز پر پڑی کتاب کے صفحے الٹتے جا رہے تھے۔ اس کے ہمراہ پڑی موم بتی بجھ چکی تھی، اجالے ختم ہو گئے تھے، کچھ بچا تھا تو صرف تاریکی، سیاہ گہری تاریکی۔ شاہ نے سارا سامان اٹھایا اور واپس الماری میں رکھ دیا۔ کپڑے نکال کر واش روم کا رخ کیا۔ عافیہ کہاں ہے؟ برہان کمرے سے نکلتا ہوا بولا۔ اپنی امی کی طرف گئی ہے، مجھے بھی نہیں بتایا، وہ تو ڈرائیور بتا رہا تھا، وہ خفگی سے بولی۔ عجیب انسان ہے، بنا بتائے ہی چلی گئی، اس کی امی کو فون کر کے سنانی تھی آپ نے، برہان تیوری چڑھا کر بولا۔ اب میں ان سے جھگڑتی اچھی لگتی ہوں بھلا؟ وہ حیران سی بولی۔ چھوڑیں آپ، میں پوچھ لیتا ہوں۔ برہان سر چٹکتا ہوا واپس کمرے میں آ گیا۔ السلام علیکم انٹی، برہان فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ وعلیکم السلام، اسپیکر میں آواز ابھری۔ انٹی ذرا عافیہ سے پوچھیں یہ کون سا طریقہ ہے وہاں جانے کا؟ نہ کسی کو بتایا، نہ کسی سے پوچھا، برہان برہمی سے بولا۔ یہی طریقہ ہوتا ہے بیٹا، اور عافیہ اب واپس نہیں آئے گی، بہتر ہوگا آپ طلاق کے پیپر بھیج دینا، کہہ کر انہوں نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ برہان کو اپنی سماعتوں پہ شبہ ہو رہا تھا۔ وہ ہکا بکا سا فون کو دیکھنے لگا جو بند ہو چکا تھا۔ یہ اچانک ان کو طلاق کیسے یاد آ گئی؟ برہان داڑھی کھجاتا ہوا سوچنے لگا۔ خیر، اچھی بات ہے، جان چھوٹے گی میری اس جاہل سے، برہان حقارت سے بولا۔ مہر نے خود کو ایک وسیع و عریض میدان میں پایا۔ آس پاس جوان مرد اور عورتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد مہر کا نام پکارا جانے لگا۔ سامنے ترازو پڑا تھا جس کے ایک پلڑے میں نیکیاں اور دوسرے پلڑے میں برائیاں رکھی جا رہی تھیں۔ مہر تفتیش سے ترازو کو دیکھنے لگی۔ کیا اس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا
یا نیکیوں کا؟ گناہ تو بہت کیے ہیں میں نے، جھوٹ کئی بار بولا، کوئی حساب ہی نہیں۔ مہر نم آنکھوں سے ترازو کو دیکھنے لگی جہاں برائیوں کا پلڑا بھاری ہو رہا تھا، اور مہر کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر 3 نیکیاں مل جائیں تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے۔ مہر یہ سنتے ہی چہرہ موڑ کر لوگوں کی بھیڑ کو دیکھنے لگی۔ میدان حشر میں 3 نیکیاں کون دے سکتا تھا اسے؟ مہر اپنی والدہ کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ بالآخر وہ اسے دکھائی دے گئیں۔ امی مجھے 3 نیکیاں چاہیے، آپ مجھے دیں گی نا؟ مہر آنسو بہاتی بول رہی تھی۔ میں کیسے دے دوں تمہیں؟ میری اپنی نیکیاں کم ہیں۔ جاؤ بھائی، میں تو نہیں دے رہی، وہ مہر کو پرے کرتی ہوئی بولی۔ مہر حیران سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا یہ اس کی ماں تھی؟ روزے محشر کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ مہر کو عملی نمونہ بھی مل گیا۔ سب کو اپنی اپنی فکر لاحق تھی، کسی کو 1 نیکی چاہیے تو کسی کو 10۔ لینے پر سب راضی تھے لیکن دینے پر کوئی بھی نہیں۔ مہر نے ان انجان لوگوں سے بھی پوچھا لیکن مایوسی کا سامنا ہوا۔ کاش مجھے واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، میں اچھے کام کر لوں تاکہ مجھے نجات مل سکے، مہر حسرت سے بولی۔ لیکن وہ وقت نکل چکا، اب اور گیا وقت واپس نہیں آتا۔ جب وقت تھا تب سنبھلے نہیں، اور اب واپس جانا چاہتے۔ مہر چلتی جا رہی تھی جب اس کی نظر کچھ لوگوں پر پڑی جن کے منہ چیرے جا رہے تھے۔ خوف کے مارے مہر کانپنے لگی۔ یہ وہ لوگ تھے جو جھوٹ بولتے تھے۔ ان کی چیخ و پکار اتنی ہیبت ناک تھی کہ مہر نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ آنسوؤں میں روانی آ گئی، دل کانپنے لگا۔ جب اس کا وقت آئے گا تب کیا کرے گی وہ؟ کاش مجھے واپس بھیج دیا جائے، میں اپنی ساری غلطیاں سدھار لوں گی، سارے گناہوں کا ازالہ کر لوں گی۔ مہر زمین پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ پلیز مجھے واپس بھیج دیں، پلیز۔ مہر کا جسم پسینے میں شرابور تھا، چہرہ آنکھوں سے تر تھا، کمرہ تاریکی میں ڈوبا تھا۔ مہر آنکھیں بند کیے بول رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ مہر لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ دل کی دھڑکن معمول سے تیز ہو گئی تھی۔ خوف اس پر سرایت کر گیا تھا۔ وہ دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ مہر اپنے بازو چھو کر دیکھنے لگی۔ میں زندہ ہوں؟ مہر اشک بہاتی اٹک اٹک کر بولی۔ وہ خواب تھا؟ مہر چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ مجھے شاید واپس بھیج دیا گیا ہے اپنے گناہوں کا ازالہ کرنے کے لیے۔ مہر ابھی تک اس خواب کے زیر اثر تھی۔ مہر نے لحاف پرے کیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سوئچ بورڈ کے پاس آ گئی۔ بورڈ پر ہاتھ مارا تو کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ مہر تر چہرے اور نم آنکھوں سے کمرے کو گھورتی ہوئی واپس بیڈ کی جانب چلنے لگی۔ بالوں کو سمیٹتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی اور گلاس میں پانی اڈیلنے لگی۔ ایک ہی گھونٹ میں سارا گلاس ختم کر لیا۔ مہر اجنبی نظروں سے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ دل میں خوف کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ مہر نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کیا تو اگلے ہی لمحے اشکوں سے پھر تر ہو گیا۔ ہاتھ برف ہو رہے تھے۔ مہر نے اپنی انگلیاں دیکھیں جو نیلی پڑ رہی تھیں۔ خوف کے باعث رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ آنکھیں بار بار منظر کو دھندلا رہی تھیں۔ مہر نے دوپٹہ اٹھایا اور واش روم کا رخ کیا۔ وضو کر کے باہر نکلی اور مصلی پر کھڑی ہو گئی۔ حرم پاؤں اوپر کیے صوفے پر بیٹھی تھی، چہرہ گھٹنوں پر گرا رکھا تھا۔ کیا ہوا حرم؟ حرائمہ جو ابھی باہر سے آئی تھی اسے اس طرح بیٹھے دیکھ کر بولی۔ حرم کے لیے بولنا محال ہو گیا تھا۔ حرائمہ بیگ رکھ کر اس کے ساتھ آ بیٹھے۔ امی کا فون آیا تھا ابھی، بتا رہی تھی کہ میرا رشتہ طے کر دیا ہے، حرم افسردگی سے بولی۔ یہ تو اچھی بات ہے، حرائمہ خوش دلی سے بولی۔ ہاں اچھی بات ہے، لیکن مجھ سے پوچھنا تو دور، بات پکی کرنے سے پہلے بتایا بھی نہیں گیا، حرم مایوسی سے بولی۔ تم خوش نہیں؟ حرائمہ تفشیش سے بولی۔ ایسی کوئی بات نہیں، حرم جبراً مسکرائی۔ حرائمہ مسکراتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ چھوٹے، پھر کیا سوچا تم نے؟ زوفشا بیگم اس کے ساتھ بیٹھتی ہوئی بولی۔ آپ دیکھ لیں جو آپ کو پسند ہو، شاویز لاپرواہی سے بولا۔ ماریا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں تو سوچ رہی تھی ہینا کے ساتھ کر دوں، وہ سوچتی ہوئی بولی۔ آپ دیکھ لیں، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نکلتا ہوں آفس کے لیے، شاویز کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔
ماریا خونخوار نظروں سے شاویز کو دیکھ رہی تھی۔ شاویز اسے نظر انداز کرتا نکل گیا۔ تم اگر اپنی بات سے پلٹے تو دیکھنا، میں مصطفیٰ بھائی کو سب بتا دوں گی۔ ماریا کلس کر سوچنے لگی۔ عادل، تم نے دیکھا جلسے کے دوران کیمرہ مین پر پتھراؤ کیا گیا؟ شاہ لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے بول رہا تھا۔ نہیں، مجھے علم نہیں ہوا، رات سے میرا فون بند تھا، عادل لا علمی ظاہر کرتا ہوا بولا۔ یہ دیکھو، شکر ہے زیادہ زخمی نہیں ہوا۔ شاہ لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کی جانب موڑتا ہوا بولا۔ تو اب کہاں ہے فیصل؟ عادل تفشیش سے بولا۔ پٹی کروا کر آفس چلا گیا تھا، اس کی جگہ مدثر کو بھیج دیا تھا۔ شاہ لیپ ٹاپ اپنی جانب موڑتا ہوا بولا۔ مہر کا معلوم نہیں ہوا؟ عادل موضوع بدلتا ہوا بولا۔ نہیں، کوشش کر رہا ہوں لیکن ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ شاہ انگلیاں چلاتا ہوا بولا۔ کوٹھے پر معلوم کرنا تھا، وہاں تو نہیں؟ عادل تجسس سے بولا۔ گیا تھا وہاں بھی، لیکن زلیخا نے صاف انکار کر دیا، اور میں جانتا ہوں وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ شاہ اسکرین کو گھورتا ہوا بولا۔ پھر کہاں جا سکتی ہے؟ عادل سوچتا ہوا بولا۔ کیا پتہ کہاں گئی، ٹھکانہ تو اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ شاہ تعصب سے بولا۔ عادل اس بات میں سر ہلانے لگا۔ مزید کریدنا اس نے مناسب نہیں سمجھا۔ شہری، برہان نے مجھے طلاق دے دی ہے، عدت پورے ہوتے ہی تم مجھ سے نکاح کر لینا۔ عافیہ فون کان سے لگائے بول رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، میں امی سے بات کروں گا۔ شہریار مسکرا کر بولا۔ ٹھیک ہے، عافیہ آہستہ سے بولی۔ تم فکر مت کرنا، میں اپنے قول پر قائم رہوں گا۔ تمہیں کہا تھا اپنی زندگی میں شامل کروں گا، تو اس پر عمل بھی کر کے دکھاؤں گا۔ شہریار پر اعتماد انداز میں بولا۔ عافیہ پرسکون ہو گئی۔ خدا حافظ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ شاویز، تم بھول رہے ہو کہ میں نے تمہارا ساتھ اسی شرط پر دیا تھا تاکہ تم میری بہن سے شادی کرو گے۔ ماریا پھٹ پڑی۔ میرے جو دل میں آئے گا میں کروں گا۔ شاویز اس کی برہمی کا اثر لیے بنا بولا۔ تم کیسے اپنی زبان سے پھر سکتے ہو؟ ماریا حیران سی بولی۔ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کی بہن میں، شاویز بیزاری سے بولا۔ شاویز، بھولو مت، میں نے تمہاری مدد کی ہے، تمہارے کہنے پر سیڑھیوں پہ تیل گرایا، اس دن امی کو لے کر آئی تاکہ تم مہر کو سب کے سامنے غلط ظاہر کر سکو۔ میں یہ سب مصطفیٰ بھائی کو بتا دوں گی۔ ماریا تقریباً چلا رہے تھے۔ جائیں بتا دیں، مجھ سے پہلے بھائی آپ کو اس گھر سے باہر نکالیں گے کہ آپ نے مہر کے خلاف سازشیں کی، شاویز پرسکون انداز میں بولا۔ ماریا تلملا اٹھے۔ شہریار کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ شہریار کو اپنی سماعتوں پر شبہ ہو رہا تھا۔ ماریا اور شاویز؟ شہریار نے زیر لب دہرایا۔ شہریار نفی میں سر ہلاتا زینے اترنے لگا۔ امی، بابا سائیں، شہریار چلانے لگا تھا۔ ماریا اور شاویز بھی گھبرا کر باہر نکل آئے۔ اتفاق سے آج شاہ بھی گھر پر تھا۔ کیا ہو گیا، کیوں چلا رہے ہو؟ زوفشا بیگم ہانپتی ہوئی باہر نکل آئیں۔ شاہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے ناگواری سے نیچے دیکھ رہا تھا۔ ماریا بھی نیچے آ چکی تھی۔ نکلو میرے گھر سے تم، شہریار ماریا کا بازو پکڑ کر چلاتا ہوا بولا۔ شہریار، کیا ہو گیا ہے، کیوں مجھے نکال رہے ہیں؟ ماریا حواس باختہ سی بولی۔ شہریار کیوں کر رہا ہے ایسے، وجہ تو بتا۔ زوفشا بیگم اس کی راہ میں حائل ہو گئیں۔ شہریار، یہ کیا طریقہ ہے؟ کمال صاحب خفگی سے بولتے ہوئے آئے۔ شہریار چہرہ موڑ کر انہیں دیکھنے لگا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ بابا سائیں، آپ سنیں گے نا، آپ کو یقین نہیں آئے گا، شہریار انہیں دیکھتا ہوا بولا۔ شاہ ابرو جھکا کر اس تماشے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ بابا سائیں، مہر کو گھر سے نکالنے کے لیے شاویز اور ماریا نے پلان بنایا تھا، وہ بے گناہ تھے، اس پر ان دونوں نے الزام لگایا۔ شہریار مایوسی سے بولا۔ کمال صاحب شعلہ بار نظروں سے دونوں کو دیکھنے لگے۔ شاویز کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ یہ کیا سن رہے ہیں ہم؟ وہ گرجدار آواز میں بولے۔
شاہ کے چہرے کے تاثرات بدلے، اکتاہٹ کی جگہ حیرانگی نے لے لی۔ کہہ دو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ شہریار دونوں کو دیکھ کر دھاڑا۔ زوفشا بیگم سکتے میں آ گئیں۔ ماریا مجرموں کی مانند سر جھکائے کھڑی تھی۔ شہریار کو جھوٹا وہ نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ اسے اپنا رشتہ بچانا تھا۔ وہ بابا سائیں، شاویز ہاتھ مسلتا الفاظ جوڑنے لگا۔ کمال صاحب کے تھپڑ کے باعث خاموشی گونجنے لگے۔ سب کو سانپ سونگھ گیا۔ شاہ تعصب سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ شاویز منہ پر ہاتھ رکھ کے چہرہ جھکائے ہوئے تھا۔ زوفشا بیگم کی زبان کنگ ہو گئی۔ امی میں عافیہ سے نکاح کروں گا اور یہ ماریا اپنے گھر جائے گی۔ اسے بھی سبق ملنا چاہیے کہ جو دوسروں کے گھر دپا کرتے ہیں ان کا اپنا گھر بھی سلامت نہیں رہتا۔ شہریار ماریا کو دیکھتا تیش میں بول رہا تھا، نہیں شہریار، پلیز ایسا مت کریں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، میں سب سے معافی مانگ لوں گی، لیکن پلیز مجھے چھوڑے مت۔ ماریا اس کے قدموں میں گر گئی۔ شہریار نے نخوت سے سر جھٹکا، جاؤ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ خاموشی میں شہریار کی آواز گونج رہی تھی، شہریار نہیں، پلیز ایسا مت کریں۔ ماریا تڑپ کر کھڑی ہو گئی، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ شہریار ماریا کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، شہریار پلیز نہیں، چپ ہو جائیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ماریا اس کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے، طلاق دیتا ہوں۔ شہریار کے لبوں سے یہ الفاظ ادا ہوئے اور ماریا خاموش ہو گئے۔ خالی خالی نظروں سے وہ شہریار کو دیکھنے لگی۔ پل بھر میں وہ محرم سے نامحرم ہو گیا تھا۔ سب خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ ماریا اجنبی نظروں سے سب کو دیکھ رہے تھے۔ سب پرایا پرایا لگنے لگا تھا۔ شہریار بابا سائیں کی جانب بڑھنے لگا، بابا سائیں، میرا ارادہ ماریا کو طلاق دینے کا نہیں تھا، لیکن اس عورت نے میرے بھائی کی خوشیاں چھین لیں، انہیں اذیت میں مبتلا کیا۔ اس کے بعد میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں ایک ایسی فساد پھیلانے والی عورت کے ساتھ رہوں۔ شہریار انہیں دیکھتا ہوا کرب سے بولا، ہم سمجھ سکتے ہیں اور تم نے بالکل درست فیصلہ لیا۔ ہمارے شاہ کے مقدر میں لکھی خوشیاں ان دونوں نے چھینی ہیں۔ وہ حلق کے بل چلائے۔ شاویز گھبرا کر 2 قدم دور ہو گیا۔ ماریا تو سکتے کی کیفیت میں تھی۔ کون کیا بول رہا ہے وہ سننے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ شاہ تلخی سے مسکراتا زینے اترنے لگا۔ شہریار نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا، بھائی مجھے معاف کر دیں، میری بیوی نے۔ شہریار ہاتھ جوڑے بول رہا تھا۔ شاہ نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے، نہیں شہریار، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ شاہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ شاہ افسوس سے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے خون سے، اپنے بھائی سے یہ سب وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ چلتا ہوا شاویز کے عین مقابل آ گیا۔ ایک زوردار تھپڑ شاویز کے منہ پر مارا۔ آنکھوں میں لہو دوڑ رہا تھا۔ شاہ نے دے در پہ 2-4 مکے اس پر برسائے۔ کمال صاحب نے اسے شاویز سے الگ کیا۔ بابا سائیں، میرا آج سے صرف ایک ہی بھائی ہے اور میں اپنی بات دہرانے کا رواداد نہیں، آپ بھی سن لیں امی۔ بولتے بولتے شاہ کی آواز بلند ہو گئی۔ شاویز تڑپ کر اسے دیکھنے لگا۔ زوفشا بیگم کے پاس بولنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا، سو وہ خاموش ہی رہیں۔ ہمیں تمہارے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں، وہ شاویز کو گھورتے ہوئے بولے۔ شاہ مزید کچھ بولے باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا، بھائی پلیز ایسا مت کریں، میں اس دن سے پچھتا رہا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ شاویز اس کے سامنے آتا ہوا بولا۔ شاہ نے ایک سلگتی نگاہ اس پر ڈالی، تم میری محبت کے قابل ہی نہیں تھے۔ شاہ ہاتھ سے اسے پرے کرتا ہوا بولا، اب اگر مہر مل بھی گئی تو اسے یہاں لانے کی غلطی نہیں کروں گا میں۔ شاہ چلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ شاویز نم آنکھوں سے اسے جاتا دیکھنے لگا۔ شاہ ضبط کرتا باہر نکل گیا۔ دیکھ لی اپنی اولاد کے کارنامے، جس پر تم بہتان لگاتے نہیں تھکتی تھی، وہ بیچاری بے قصور تھی۔ جس طرح تم سب نے مل کر اسے گھر سے بے دخل کر دیا تھا، نکالنا تو تم سب کو چاہیے۔ کمال صاحب زوفشا بیگم کو دیکھتے ہوئے برس پڑے۔ مجھے تو جو نظر آیا وہی میں نے کہا، زوفشا بیگم من منائی۔ ہمیشہ آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا، لیکن افسوس کہ ہمیشہ اسی پر یقین کیا جاتا ہے جو دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، دیکھ لیں اب خود ہی۔ شہریار تعصب سے بولا۔
اب ہمارے پاس کوئی سفارش لے کر مت آنا اپنے اس بیٹے کی۔ کمال صاحب برہمی سے بولے۔ آپ بھی مجھے برا کہہ رہے ہیں؟ وہ چہرہ اٹھا کر بولیں۔ جو غلط ہے میں اسی کو کہہ رہا ہوں۔ کہہ کر وہ رکے نہیں اور کمرے کی جانب چل دیے۔ تم اپنا سامان باندھو اور جلدی بنو یہاں سے۔ شہریار حقارت بھری نظر ڈالتا چلا گیا۔ کسی سے منہ ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تم دونوں نے، وہ شاویز کے سر پر تھپڑ مارتی ہوئی بولی۔ کیا رقابت تھی تم دونوں کو؟ میں بھی اس کے خلاف تھی، لیکن اپنے بچے کی خوشیاں اجاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ دونوں کو گھرتی ہوئی بول رہی تھی۔ دونوں مجرموں نے چپ سانس لی تھی۔ جب جرم آشکار ہو جائے تو مجرم خاموش ہی ہو جاتا ہے۔ مہر ہاسپٹل کے ایک کمرے میں بے سود بیڈ پر لیٹی تھی۔ بائیں ہاتھ پر لگی ڈرپ چل رہی تھی۔ چہرے پر نکاہت کے آثار نمایاں تھے۔ وہ خاصی علیل دکھائی دے رہی تھی۔ اللہ نے مہر کو رحمت سے نوازا تھا، لیکن ابھی تک مہر ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہے تھے۔ ان کے ہسبینڈ کو کہہ دو کہ وہ اب مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نرس کو دیکھتی ہوئی بولے۔ نرس اسبات میں سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ اگلے لمحے دروازہ کھلا اور شاہ اندر آتا دکھائی دیا۔ اب کیسی طبیعت ہے میری مسز کی؟ شاہ بے چینی سے بولا۔ اب ان کی طبیعت قدرے سنبھل چکی ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں، وہ پیشہ ورانہ مسکراہٹ لیے بولی۔ شاہ سانس خارج کرتا مہر کو دیکھنے لگا، جس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر مہر کو دیکھتی باہر نکل گئی۔ نرس نے ان کی بیٹی شاہ کے حوالے کر دی۔ شاہ نم آنکھوں سے اس ننھی سی جان کو دیکھنے لگا۔ اولاد کیسی نعمت ہے، یہ اس وقت کوئی شاہ سے پوچھتا۔ شاہ نے اس کے روئی جیسے رخساروں پر بوسے دیے۔ مہر جیسی گڑیا خاصی کمزور تھی۔ شاہ کی آنکھیں اشک بار تھی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے جو خود بخود نکلتے آ رہے تھے۔ شاہ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پکڑ کر چومنے لگا۔ اسے یہ جان اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ شاہ کی محبت نے اس کی نیند میں خلل پیدا کیا تو وہ رونے لگی۔ شاہ اسے چپ کروانے کی صحیح کرنے لگا۔ اس کے لیے یہ تجربہ بالکل نیا تھا۔ کچھ دیر تو وہ روتی رہی، لیکن پھر آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ شاہ کے لب مسکرانے لگے۔ میری جان سو گئی؟ شاہ اس کے چہرے پر بوسہ دیتا ہوا بولا۔ مہر کا خیال آیا تو اس کی جانب چلنے لگا، جو شور کے باعث ہوش میں آ چکی تھی۔ شاہ چلتا ہوا اس کے پاس آ رکا۔ تم ٹھیک ہو؟ شاہ کے چہرے پر فکر نمایاں تھے۔ مہر مسکراتی ہوئی اسبات میں سر ہلانے لگی۔ مہر کونیوں کے بل اٹھنے کی صحیح کرنے لگی۔ ایک منٹ، شاہ اسے رکنے کا اشارہ کرتا تکیہ سیدھا کرنے لگا۔ ایک ہاتھ میں بچی کو اٹھا رکھا تھا تو دوسرے ہاتھ سے مہر کا ہاتھ پکڑا اور مہر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ مہر کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مہر نے شاہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے بچی مہر کو دے دی۔ مہر نے اشک بہاتے اسے سینے سے لگا لیا۔ اس جان کو دنیا میں لانے کے لیے مہر نے بہت کچھ برداشت کیا تھا۔ خاموشی میں مہر کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ شاہ نے اسے روکا نہیں۔ شاہ نے مہر کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مہر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، سرخ اشک بہاتی آنکھیں۔ شاہ دیکھیں، اللہ نے ہماری سن لی، مہر بازو میں سوتی بچی کو دیکھتی ہوئی بولی۔ بالکل، اللہ نے ہمارا دامن خوشیوں سے بھر دیا۔ شاہ کا دل خوشی سے بے قابو ہو رہا تھا۔ چہرہ اس کا بھی آنسوؤں سے تر تھا۔ بس بہت رو لیا۔ شاہ اس کے سامنے بیٹھ کر آنسو چنتا ہوا بولا۔ مہر مسکرا کر اسے دیکھنے لگے۔ ماناب شاہ، ہماری جان۔ مہر اس کا نام لیتی چہرے پر بوسہ دینے لگی۔ یہ نام مہر اور شاہ دونوں نے مل کر پسند کیا تھا۔ شاہ نے ماناب کو اپنی گود میں لے لیا۔ مہر، تم نہیں جانتی تم نے کتنی بڑی خوشی دی ہے مجھے۔ میں ساری زندگی تمہارا مشکور رہوں گا، شاہ ماناب کا ماتھا چومتا ہوا بولا۔ مہر محبت پاش نظروں سے اپنے محرم اور اپنے اولاد کو دیکھ رہے تھے۔ مہر، ایک بات میں نے تمہیں نہیں بتائی تھی۔ شاہ کی نظریں ماناب پر تھیں۔ کون سی بات؟ مہر دھیرے سے بولی۔ شفا میرے بچے کی ماں نہیں بننے والی تھی۔ شاہ دانت پیستا ہوا بولا۔ پھر کس کے بچے کی ماں بننے والی تھی وہ؟ مہر حیران سے اسے دیکھنے لگی۔ برہان کے بچے کی۔ شاہ نے گویا دھماکہ کیا۔ مہر کی زبان کنگ ہو گئی۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی،
کیونکہ مجھے خود پر لعنت محسوس ہوتی ہے کہ میں کیسا مرد ہوں جو اتنا عرصہ اس سب سے بے خبر رہا۔ لیکن تم میری محرم، میری ہم راز ہو، اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں، شاہ ضبط کرتا ہوا بول رہا تھا۔ لیکن شاہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ مہر غم زدہ سی سے دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا تب میں نے بنا سوچے شفا پر الزام لگا دیا کہ یہ بچہ میرا نہیں، کیونکہ جس حال میں مجھے وہ دونوں ملے تھے، اس کے بعد میری جگہ اگر کوئی بھی ہوتا تو یہی کہتا۔ تب شفا نے اعتراف کیا تھا اور اس دن شاہ کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ میں نے شفا سے محبت کی تھی، بے حد محبت، لیکن وہ اس قابل ہی نہیں تھی۔ شاہ سر جھٹکتا ہوا بولا۔ مہر تعصب سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اگر اس نے زخم کھائے تھے تو شاہ بھی گھائل دل کے ساتھ جی رہا تھا۔ لیکن میں شکر گزار ہوں اپنے رب کا جس نے مجھے تم جیسی بیوی دی۔ شاہ نے مہر کی جانب چہرہ کیا۔ مہر کے لب مسکرانے لگے۔ مجھے فخر ہے مہر کہ تم میری بیوی ہو۔ شاہ مہر کے دائیں ہاتھ پر اپنا بایاں ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ مہر نم آنکھوں سے مسکراتی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ دیکھو ہماری جان بالکل تمہارے جیسی ہے۔ شاہ مناب کو دیکھتا ہوا بولا۔ لیکن مجھے لگتا ہے بال میرے جیسے نہیں۔ مہر بولتی ہوئی مناب کے سر سے ٹوپی ہٹانے لگی۔ دیکھا، آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے بال میرے جیسے نہیں۔ مہر مسکراتی ہوئی بول رہے تھے۔ اگر بال بھی تمہارے جیسے ہوتے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہے تو ہم دونوں کی جان۔ شاہ محبت پاش نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ مہر نے مسکراتے ہوئے سر تکیے کے ساتھ ٹکا دیا۔ میں سوچ رہا ہوں اب حرم اور حرائمہ کو بھی لے آؤں۔ شاہ مہر کو سفالیہ نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ جی لے آئیں، حرم تو ناراض ہوگی، آپ ساتھ ہی لے آتے۔ مہر خفگی سے بولی۔ میں نے سوچا سب سے پہلے ہم دونوں ملیں اپنی جان سے۔ شاہ مناب کی ناک دباتا ہوا بولا۔ مناب جو سکون سے سو رہی تھی شاہ کی اس حرکت پر گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگے۔ شاہ اس کے ایک دم چلانے پر آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے لگتا ہے یہ ہمیں بہت تنگ کرنے والی ہے۔ شاہ اسے مہر کی جانب کرتا ہوا بولا۔ رلا کر اب مجھے پکڑا رہے ہیں؟ مہر گھورتی ہوئی بولی۔ میں تمہاری نند اور بہن کو لینے جا رہا ہوں نا، شاہ معصومیت سے بولا۔ مہر مناب کو چپ کروانے لگی۔ شاہ حرم کا انتظار کر رہا تھا، لیکن جب اس کی آمد کے کوئی آثار دکھائی نہ دیے تو گاڑی پارک کر کے اندر کی جانب چل دیا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ مہر اچانک سے شاہ کو کیسے مل گئی اور اتنا عرصہ یہ کہاں تھے؟ یہ بات آپ کو آئندہ چند آنے والی اقساط میں معلوم ہو جائے گی کہ مہر کہاں تھی اور کیسے ملی اور کہاں رہی۔